وہ جب بچے ماں باپ بنیں گے وہ کتنے سوچیے وہ کسی ریلیشن شپ میں جائیں گے تو وہ یقین کتنے نہیں کریں گے, وہ کتنے نارسسسٹ نارسسسٹ ہوں گے, خود سے پیار کریں گے, کسی کی بات نہیں سنیں گے. اگر بیوی ہے تو میاں کے ساتھ نہیں اچھی رہے گی, اگر میاں ہے تو وہ بیوی کے اپوزٹ ساتھ ہو جائے گا اس کا. بھائی بہن اتنی جیلسی ہو جاتی ہے کہ بھائی بہن سے, بہن بہن سے, بھائی بھائی سے بات نہیں کرتے. اور اس میں جو سب سے اہم رول ہے نا مریبا, وہ ہے انیبلرز کا. انیبلر کی ٹرم یاد رکھیے, یہ وہ ہوتے ہیں جو اس نارسسسٹ کو نارسسسٹ بننے اور مینٹین رکھنے میں مدد کرتے ہیں. وہ کون ہے؟ وہ جو بار بار ان کی تعریف کر کے تھے, سر کمال ہے, سر آپ نے تو جو کیا سر کمال ہی ہو گیا, یہ جو آپ نے گفتگو کی, یہ جو آپ نے کپڑے پہنے, یہ جو آپ نے کپ سے چائے پی ہے, یہ جو آپ نے ابھی شعر سنایا, یہ جو آپ چل کر آئے ہیں, سر آپ کا چلنا بولنا اٹھنا کھانا پینا سر ایکس. یہ جو انیبلرز ہوتے ہیں یہ کبھی بھی نارسسسٹ کو نیچے نہیں آنے دیتے. انہوں نے ایک پوڑی چڑھا کے, اس کو ایک سیڑھی چڑھا کے اوپر رکھنا ہوتا ہے تاکہ ان کو فائدہ ملتا رہے. جب تک انیبلرز پاس رہیں گے, بلکہ ایک بڑی مزے کی میں آپ کو بتاتا ہوں, ان کو پہلے ٹی سی کرنے والے بھی کہتے ہیں نا, اب انہیں انیبلرز کہہ دیا ہے تو وہ وہی ہے نا. ہمارے ایک ریلیٹیو ہیں, میں آپ کو بڑی مزہ ٹرم بتاتا ہوں. وہ گاؤں کے لمبردار تھے, انہوں نے 2 بندے رکھے ہوئے تھے وہ صرف اس کام کے لیے. اب وہ کہتے کیا تھے, مثال کے طور پہ انہوں نے کوئی بات کی, آپ کو کوئی بات کی ہے, اب وہ دونوں بندے کھڑے اسے کہتے تھے, ہاں بھی منیر کیکنے. ان کی زبان میں کیکنے کا مطلب بھی کیسی بات کی میں نے, ہاں بھی منیر کیکنے. منیر کہتا تھا بھائی اکنے جکنے تیں کہیں, یعنی بھائی جیسے آپ نے کہا ہے وہ بالکل ٹھیک کہا ہے. اچھا وہ 2 بندے جو تھے وہ سارا دن یہ کہتے بھائی اکنے جکنے تیں کہیں. اس نے پھر کہنا کیسی بات کی میں نے, بھائی اکنے جکنے تیں کہیں کہ آپ نے کمال کر. اچھا وہ دونوں تھکتے نہیں تھے جملہ بولتے. اور بھائی جو تھے, یعنی کہ وہ جو بھائی کہتے ہیں ہمارے عزت سے بڑے کو, وہ جو بھائی تھے وہ ان کو اس بات پہ روزانہ شام کو 1000 روپیہ دیتا تھا کہ ان دونوں نے آج بہترین رول نبھایا. اچھا وہ انیبلرز کہلاتے ہیں. تو انیبلرز جب زندگی میں زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر یہ لوگ کبھی ٹھیک نہیں ہوتے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہماری زندگیوں میں انیبلرز کتنے زیادہ ہیں. ارد گرد آفیسز میں کہیں پہ بھی آپ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگ موجود ہوتے ہیں. بہت اچھی بات آپ نے کی. آپ نے ایک چھوٹے ہوئے کہانی پڑھی ہوگی کہ ایک جو لومڑی تھی, اس نے دیکھا کہ ایک کوے کے منہ میں کوئی چیز ہے, وہ اس سے لینا چاہتی ہے, تو اس نے کہا تم کتنے اچھا کام کر. یہ انیبلر تھی ایکچولی. اس نے کانکا کیا اور وہ اس کے منہ سے گرا اٹھا لیا. یہ انیبلر تھی. ہماری زندگی میں جو انیبلر ہوتے ہیں انہوں نے ہم سے کوئی کام لینا ہوتا ہے. جو ہی انہوں نے کوئی کام لینا ہوتا ہے تو وہ اس طرح کی تعریف شروع کر دیتے ہیں. ایک دفعہ میں نے ایک انیبلر کا علاج کرتے اپنے دادا کو دیکھا. میرے دادا اپنی زمینوں پہ بیٹھے ہوئے تھے. ہمارے گاؤں میں ایک خاتون ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے زندگی میں کبھی خرید کے کچھ نہیں پکایا, اس نے انیبلنگ کر کے کمایا. تو وہ آئی اور آ کے دادا سے کہتی ہیں, حاجی صاحب کیسی طبیعت ہے, میں تو اتنی آپ کے لیے پریشان رہتی ہوں, اتنی دعائیں کرتی ہوں, حاجی صاحب آج صبح سے مجھے آپ کی یاد آ رہی تھی. دادا نے 2-3 جملے سنے اور کہنے لگے مجھے پتا ہے تم سبزی لینے آئی ہو, آرام سے سبزی لو اور دفع ہو جاؤ ادھر سے. تب مجھے اندازہ ہوا کہ انیبلر کا حل یہ ہے کہ اگر آپ اس کا کوئی کام کر سکتے ہیں تو کر دیں, اس کو غیر ضروری طور پہ ایگزیجریٹ کر کے اپنی تعریف نہ کرنے دیں. ادروائز کیا ہوگا کہ آلریڈی آپ کے اندر نارسسزم ہے. اچھا دیکھیے, نارسسزم ہر ایک کے اندر ہے, بیماری کے طور پر نہیں, تعریف کے طور پر. کیا آپ کو, مجھے نہیں اچھا لگتا ہماری تعریف کرے. میں اور آپ دن میں 100 کھینچتے ہیں اپنی سیلفیز, کون سی لگاتے ہیں جو سب سے اچھی ہوتی ہے, وہ چاہے سچ ہو یا نہ ہو. دنیا کی خوبصورت ترین جگہ پر آپ چلے جائیں تو وہاں پر آپ دیکھیں لوگ فوٹوگرافی کر رہے ہوں گے, کس کی, اپنی خوبصورت چیز کی نہیں. تو اس کا مطلب ہر ایک کو اپنی تعریف پسند ہوتا, لیکن اس حد تک جہاں کسی کو نقصان نہ ہو. یہ بیماری اس وقت بنتی ہے جب میری تعریف کرنا آپ کو نقصان دے, جب میں آپ کے حقوق سلب کر لوں اپنی تعریف میں, جب میں آپ سے ریئیکشنری ہو جاؤں, آپ کو برا سمجھوں, آپ کو چھوٹا سمجھوں, خود گھمنڈ میں آ جاؤں, خود غرور, تب یہ بری ہے. ادروائز سیلف پریز ہر ایک کو اچھی لگتی ہے, کسی کو بری نہیں.